نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ آج ہم آپ سے ایک دفعہ پھر یہ جو 25,000 والا جو ایشو چل رہا ہے، جو گورنمنٹ پنجاب حکومت نے دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس پر حضرات علماء کی بجبی ہیں، اور یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں اتنا پریشان ہیں، یا ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے کہ 25,000 روپے ان کو علماء کو یا ائمہ مساجد کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو فرمایا انما بے شک یخش اللہ سے ڈرتے ہیں من عبادہ ہی اس کے بندوں میں سے العلماء علماء، بے شک علماء ہی یعنی جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ کے دین کا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو کیا اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کا علم رکھتے، کیا لوگ اللہ کے دین کا علم، جو ہمارے یہاں اتنے سیکٹ بنے ہیں، اتنے سیکشنز ہیں دین کے نام پر، مختلف مذاہب کے نام پر، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، کیا دین کے جو علماء ہیں، دین کے علماء کیا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کسی قسم کے اس سیکشن کی آپ کو کوئی آپ کے پاس کوئی قرآن آیت کا حوالہ، کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ، کسی قسم کا کوئی حوالہ ائمہ بزرگوں سے، صحابہ سے، کہ آپ یہ نام رکھ کر اپنے آپ کو اتنے فرقوں میں بانٹ لو، اپنی الگ الگ پہچان بنا لو، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے، کوئی سنی کہے، کوئی بریلوی کہے، کوئی دیوبندی کہے، کوئی وہابی کہے، کوئی یہ کہے، کوئی وہ کہے، اس کا کوئی حوالہ کوئی ثبوت ہے کہ آپ یہ اپنی پہچان بنا کر دین کا نام لے کر اور الگ الگ پہچانیں بنا کر اور اپنی جو ہے کہ ہمارا یہ ادارہ ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ سیکشن ہے، تو اس کی تو کوئی ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں دین کا طالب علم بننا چاہیے، ہمیں دین کا طالب علم بننا چاہیے، اپنے آپ کو ان فرقوں سے، ان الگ اختلافی مسائل سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اپنی الگ پہچان بنانے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو صرف مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، مسلمان بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین کا نام لیتے ہیں، اگر ہم دین کی پہچان رکھتے ہیں، اگر ہم دین کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، دین کا نام لے کر ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کا نام لے کر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، دین کا نام لے کر ہم جو بھی زندگی اور معاشرے میں اپنی گزار رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دین کے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ دین کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ تو وحدانیت، جو وحدہ لا شریک ہے، وہ توحید، اور اس پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ وحدانیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑو، بٹو نہیں، آپس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ تو ہمارا رب، تو ہمارا قرآن، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دعوت، ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہماری کیا تربیت کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تعالو، وہ کس کو کہہ رہا ہے آ جاؤ، کس کو دعوت دے رہا ہے ہمارا رب؟ ہمارا رب جو ہے اللہ رب العالمین ہماری سچی کتاب قرآن مجید کے اندر ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ میں تو دعوت دے رہا ہوں ان کو
جو اہل یہود، اہل نصرانیت کے پروردہ پیروکار، جتنے بھی الہامی مذاہب کے لوگ اور بھی دنیا کے جو لوگ، تعالو آ جاؤ الی کلمۃ، اس ایک بات کی طرف، سوائن بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، مشترک ہے، ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو کیا مسلمان جو ایک رب اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں، جو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ایک اللہ اور رسول کے ماننے والے جو ہیں، کیا یہ دعوت ان کو ہے اور ہمیں دعوت نہیں ہے؟ اور ہمیں دعوت تو بعد کی بات ہے، سوال تو پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اجازت کہاں سے مل گئی کہ ہم اپنے آپ کو الگ الگ پہچانے بنا کر اور الگ الگ فرقوں میں بٹ جائیں، اور کوئی اپنی یہ پہچان بنا لے اور کوئی اپنی وہ پہچان بنا لے؟ کس نے اجازت دیا؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنی پہچانیں الگ الگ بنا کر؟ اور یہ بات تو خیر وہ چل رہی تھی، وہ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے فرقوں میں بڑھنے کی، اور کیوں آپ یہ کر رہے ہیں سارا۔ وہ آج ایک کلپ سن رہا تھا ایک اہل حدیث حضرت کے، وہ ان کا یوٹیوب پہ چل رہا تھا کہ جی گورنمنٹ جو 25,000 روپے دے رہی ہے، یہ وہ دے رہی ہے، تو یہ کیوں نہیں دے رہی، تو اس طرح کر رہی ہے، تو اس طرح اصل میں تو یہ ساری منوپلیز ہیں، سب کی الگ الگ، ہر بندہ اپنی فالوئنگ کے سر پر، کہ میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کا ہے، کوئی بھی بندہ ہے، اس کو یہ زوم ہے، اس کے دماغ میں یہ ایک، اب وہ لفظ میں زیادہ سخت نہیں بول سکتا، زوم مناسب ہے۔ یہ جو زوم ہے نا، یہ زوم انسان کو برواتا ہے، خراب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اس زوم میں وہ بھول جاتا ہے کہ میں ہوں کون، میں ہوں کون، میری پہچان کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں کس وجہ سے اس مقام پر ہوں، کس وجہ سے میں اس عزت حاصل کر رہا ہوں، اور میں کیا اس مقصد، ان مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف میرا رخ ہے۔ کیا میں تو سیدھی سی بات ہے، میں اتنا چیز عاجز بندہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی فرقے کا جو عالم ہے، میں تو اس کو عالم نہیں سمجھتا، میں تو عالم اس کو سمجھتا ہوں وہ جو دین کا عالم، جو اپنے آپ کو کسی فرقے کا عالم نہ کہے، جو اپنے آپ کو دین کا عالم، اور دین کیا ہے وہ پتہ ہے سب کو۔ اب دین کے آپ نے الگ الگ سیکشن بنا دیے، اچھا خیر یہ پھر اور طرف بات چلی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ، اچھا اہل حدیث میں نے لفظ بولا، وہ مجھے بولنا چاہیے تھا یا نہیں، وہ کیوں بولا، اور کیوں وہ اپنے آپ کو اہل حدیث، یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ بھی ایک اس پہ بھی نقد اور چرا ہونے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کریں گے کہ وہ جی مسجد کو ویسے دے دیں، ایسے دیتے تو ویسے دیتے تو کیسے دیتے، وہ دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں۔ اور یہ حضرات بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان کو کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں صرف مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو آپس میں ایک دوسرے کی، جو ہم اپنے مذہب، اپنے فرقے، اپنے اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ جو کر رہے ہیں، اس کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، اس کا جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے اور ہمارا یہ ہے اور ہم اس چیز کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم اس چیز کے علمبردار ہیں، ہم اس چیز کے پائنیئر ہیں، ہمارے پیچھے لگ جاؤ، ہم صحیح دین کو لے کے چل رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ۔ وہ دین کی بات ہے تو پھر الگ الگ کیوں کر رہے ہو؟ دین تو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے آپ۔ بات پھر دوسری طرف چلی جاتی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ بات سیدھی سی ہے کہ اگر حکومت کی، چاہے کوئی مسجد اپنے پیسوں سے بنائے، کوئی ایک فرد بنائے، چند افراد مل کر بنائیں، وہ انہیں اپنے ثواب کے لیے، اپنی رضا الہی کے لیے کوئی بندہ ایسی کوشش کرتا ہے، وہ اچھی بات، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی اب آپ
ہمیں کس چیز کے پابند نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہے ابھی پابند آپ؟ ملکی حکومتی سطح پر کیا یہ شرع نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت نہیں کہتی کہ جو بھی حکومت کا جو سربراہ ہے، اسلامی مملکت، آپ مجھے اس میں بتائیں کہ اسلامی مملکت کیوں نہیں ہے؟ اسلامی مملکت میں ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دین کو، ہم کہتے ہیں جی اللہ کا نظام آ جائے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آ جائے، تو وہ کیسے آئے گا؟ آپ لوگوں کی تربیت کریں، آپ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، آپ لوگوں کو لڑا رہے ہیں تو حکومت ابھی تک 78 79 79 سال میں آپ نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ اب ہم 78 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، تو کیا کر رہے ہیں ہمارے علماء؟ اپنے اپنے سیکشن کی پروموشن کر رہے ہیں، جب بات ہوتی ہے تو نظام مصطفیٰ کی نام لیتے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ اپنے اپنے نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اپنے فالوورز کو بلیک میل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اسلامی مملکت نہیں ہے؟ کیا اس کے آئین میں اسلامی مملکت نہیں لکھا ہوا؟ کیا اس میں صدر، وزیر اعظم اور یہ سارے کلیدی عہدے جو ہیں، کیا ان پر مسلمان حکمران نہیں ہیں؟ تو اور آپ کو کس نے اختیار، کسی کو بھی کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کے ایمان کا جائزہ لے، کسی کو ایمان والا قرار دے اور کسی کو بے ایمان قرار دے؟ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے تو وہ بے ایمان ہو جائے گا اور وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا، اور جو داڑھی والا ہے چاہے وہ جتنا مرضی اعلانیہ فسق و فجور کا مرتکب ہوتا رہے، چاہے وہ جو بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے روگردانی کرتا رہے، ان سے منہ موڑتا رہے، لوگوں کو دین سے دور کرتا رہے، اور پھر بھی وہ چونکہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس نے سر پہ وہ اس طرح کی جو رکھی ہوئی ہے اپنی پہچان کے حوالے سے، اس وجہ سے اس کو سارے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ لوگوں کے صدر اور وزیر اعظم اور جو حکومتی نمائندے سارے مسلمانوں کا ملک ہے۔ یہ آپ کا کام ہے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات بتانا، نہ یہ کہ بلیک میلنگ کرنا۔ بلیک میلنگ کی اجازت نہیں دیتا ہمارا دین، کسی کو بھی نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے کہ تربیت کرو، ان علیک الا البلاغ لست علیہم بمسیطر۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کیا ہر بندہ، کیا سارے علماء جو آپ جتنے بھی ہیں، علماء سو ہیں یا جو بھی علماء صحیح علماء ہیں یا صحیح علماء نہیں ہیں، کیا وہ جو باتیں کرتے ہیں، کیا ان کو سب کو کھلا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے منہ میں آئے ان کے بولتے چلے جائیں؟ اگر تو وہ آپ کے مکتبہ فکر کی نمائندگی کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے، وہ جو مرضی بولتا رہے، وہ ہمارے چونکہ مکتبہ فکر کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، جب وہ دوسرا کرے گا تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ سارے لوگ دین کے طالب علم بن جائیں، دین کو ماننے والے بن جائیں، اپنی جو الگ الگ جو بنائی ہوئی ہے نا ان چیزوں سے باہر آ جائیں، اپنی سوچ کو تھوڑا اوپر لے کے جائیں۔ سب کے استاد ہیں، سب کے بزرگ ہیں، سب بغیر استاد کے، بغیر ماں باپ کے تو کوئی بھی نہیں ہے، سب کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے۔ ہر ایک کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، ماں باپ سب سے بڑے استاد ہوتے ہیں، اس کے بعد استاد ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، مرشد، جس کو بھی جو بھی، یہ الگ الگ لوگوں نے اپنی پسند کے مطابق نام دیے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے رہنمائی لیں، ہم ان سے رہنمائی لیں، ہم ان سے سیکھیں، ہم ان سے تربیت حاصل کریں۔ تو مقصد تو سب، جو اگر کسی کا کوئی استاد ہے اس سے محبت کرتا ہے، وہ کرنی بھی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ ایک استاد کو کسی اپنے جو بھی کسی کا کوئی، وہ تو نہیں کبھی بھی کہے گا، جو صحیح دین کا سچا طالب علم ہے، جو دین کا سچا دائی ہے، دائی دین ہے، جو سچا دائی دین ہے، جس کی اس کے اندر وہ میں نہیں ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، جس کے اندر وہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی آپ کو الگ الگ کرنے کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ آپ کو ایک کرنے کی بات کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اور اگر کسی بزرگ کا نام لے کر، کسی بہت بڑی ہستی کا نام لے کر، کسی بھی اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم اور اس کی روشنی میں جو لوگوں کی تربیت جن لوگوں نے کی، چاہے وہ قرون اولیٰ کے
اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد ادوار کا لے لیں، یہ آج کے دور میں بھی حتیٰ کہ لے لیں، جو بھی اکابر ہیں، ہر ایک کے اکابر ہیں، ہر ایک. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیسے کہ امام شافعی کا قول ہے کبرنی موت الکبرا، کہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا. تو یہی بات ہے، جو بڑے ہیں ہر ایک کے بڑے ہیں. تو کیا بڑے ہونے کس کے بڑے نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میرا کوئی بڑا نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں؟ سب کے ہیں. تو کیا آپ ان کو سامنے رکھ کر، اور کیا وہ یہ درس دیتے ہیں آپ کو کہ بھئی آپ الگ الگ ہو جاؤ سب؟ کبھی بھی نہیں دیں، کبھی بھی نہیں دے سکتا. کبھی بھی سچا دائی دین الگ الگ ہونے کی بات نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اکٹھے ہونے کی بات. جہاں پہ بھی ہو ایک ہو جاؤ، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. انشاءاللہ اس میں بات ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں. والسلام علی من تبع الہدی.